اس نوجوان آبادی کو ہم نے سکلز نہ دیے اور اس نوجوان آبادی کو صرف نفرت دینا سکھایا، گالی گلوچ میں ملوث رکھا، تو ہم ایک تباہی کی طرف جائیں گے جس سے ہمارا معاشرہ ہاسٹیلٹی، پولرائزیشن کا شکار ہو کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو کے خود کو تباہ کر دے گا۔ تو لہٰذا مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ ادارہ ہمارے نوجوانوں کو ایک ایسے شعبے میں سکلز دے رہا ہے کہ جو دنیا میں اس وقت ایک بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہے اور پاکستان اس کے وسائل سے مالا مال ہے۔ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری، ٹورزم انڈسٹری دنیا میں بلینز آف ڈالرز دو ممالک کے لیے کمانے کا ذریعہ ہے۔ عالمی جی ڈی پی کا تقریباً 10% سے زیادہ کاروبار ٹورزم سے متعلق ہے۔ ہمارے ملک میں یہ 3% سے بھی ہماری جی ڈی پی کا کم ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدرتی حسن سے اور ٹورزم کی اپرچونٹی سے، چاہے وہ ایڈونچر ٹورزم ہے، چاہے وہ ٹریکنگ ٹورزم، چاہے وہ ہسٹورک ٹورزم، چاہے وہ ریلیجس ٹورزم، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کا ٹورزم ہو، کلچرل ٹورزم ہو، ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بہت دولت سے نوازا ہے۔ ہم اس کے باوجود کہ دنیا کے کئی جو ادارے ہیں ان کی فہرست میں ٹاپ ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز میں شمار ہوتے ہیں، لیکن اپنے ملک میں ٹورزم کو اٹریکٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہمارے ملک کی سیکیورٹی کی صورتحال ماضی میں رہی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 2013 میں جب ہم حکومت میں آئے تو پاکستان کو نیوز ویک نے دا موسٹ ڈینجرس کنٹری ان دا ورلڈ کے لقب سے پکارا تھا، لیکن 2017-18 تک پاکستان کو وہی دنیا کے عالمی جریدے امنگ ٹاپ 5 ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز قرار دے رہے تھے، چونکہ ہم نے دہشت گردی کا نام و نشان پاکستان سے ختم کر دیا تھا۔ آج بدقسمتی سے پھر ہمیں اس بیماری کا سامنا ہے، چونکہ ان عناصر کو پنپنے کا اس کے بعد موقع دیا گیا، لیکن انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ بہت جلد جس طرح ہمارے بہادر افواج اور سیکیورٹی کے ادارے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہم پاکستان کو ایک بار پھر دہشت گردی سے مکمل طور پہ صاف کریں گے، امن بحال کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ٹورزم کے پوٹینشل کو ترقی دینے کے لیے اپنے ملک کے انفراسٹرکچر کو عالمی سطح کے اوپر لے کر آئیں، اور اس میں ایک بہت بڑی ضرورت اور ایک بہت بڑا ستون اس انفراسٹرکچر کا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے۔ آج مجھے خوشی ہے کہ پاکستان کی ہیومن ریسورس صرف ملک کے اندر ہی نہیں بلکہ دنیا کی بہت ساری پراپرٹیز پر آپ جائیں۔ میں بیجنگ گیا تو مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی کہ ایک میریٹ ہوٹل جس میں ہم گئے تو اس کا جنرل مینیجر ایک پاکستانی تھا۔ اسی طرح آج اور کئی اچھی پراپرٹیز میں آپ جائیں تو آپ کو پاکستانی ہوٹلیئرز نظر آتے ہیں، اور یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح پاکستان کا ایک بہت بڑا سافٹ امیج جو ہے وہ پاکستان کے کوزین سے متعلق ہے، جس میں کہ ہم نے کوئی خاطر خواہ ترقی نہیں کی۔ فوڈ اینڈ بیوریجز کی جو شعبہ ہے یا ریسٹورانٹس کا جو شعبہ ہے، اس میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ورلڈ کلاس ہیومن ریسورس تیار کریں اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کے اندر اپنے کوزین کو بھی اپنی ایک پہچان بنائیں۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ چائنیز کوزین پوری دنیا میں چھا گیا، آپ نے دیکھا تھائی کوزین پوری دنیا کے اندر ایک سافٹ پاور بن گیا۔ آج پاکستانی کوزین بھی بہت پاورفل کوزین ہے، لیکن ہم نے اس کی پریزنٹیشن میں ہم نے اس کو ہیومن ریسورس کے حوالے سے اس طرح ترقی نہیں دی کہ جو پاکستانی ریسٹورانٹس اپ سکیل ریسٹورانٹس بن سکیں اور دنیا کی ہائی
ریٹنگز لے سکیں. آپ آج بھی دیکھیں باہر جائیں تو زیادہ تر ممالک میں پاکستانی ریسٹورانٹ ملے گا، لیکن وہ پاکستانی ریسٹورانٹ از کیٹرنگ اونلی ٹو دا لوکل پاپولیشن، جو ایتھنک پاپولیشن ہے. اس کا جو ماڈل ہے ریسٹورانٹ چلانے کا وہ وہی ہے جو اسلام آباد میں یا لاہور میں خان چاچا ریسٹورانٹ چلانے کا ماڈل ہے، کہ اس نے میز کرسی رکھنی ہے، اس کو یہ خیال نہیں ہے کہ پریزنٹیشن کیا ہوتی ہے پیرس کے اندر یا نیو یارک کے اندر یا ٹوکیو کے اندر یا ہانگ کانگ کے اندر. کس طریقے سے آپ نے ایک اپ اسکیل ریسٹورانٹ بنانا ہے کہ جس سے لوکل کلائنٹیل بھی آ کر وہ پاکستان کے اس کوزین کو دیکھ کر ہمارے بارے میں رائے قائم کرے. اسی طرح ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی اب ٹورزم جس طرح گرو کر رہا ہے، مجھے خاص طور پہ بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کہ ٹورزم کا تعلق سروس کلچر سے ہے، اور سروس کلچر میں بڑی ہیوملٹی درکار ہوتی ہے. یو ہیو ٹو میک ادر پیپل ویری اسپیشل. یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جو سروس انڈسٹری ہے اس کا ایک بڑا بیسک جو کامیابی کا گر ہے وہ کرٹسی ہوتا ہے کہ آپ کس قدر کرٹیس ہیں اپنے کلائنٹس کے ساتھ. والٹ ڈزنی اپنے امپلائیز کی ملینز آف ڈالرز سے ٹریننگ کرتا ہے ہاؤ ٹو گریٹ یور کسٹمرز ود اے اسمائل. ہمارا دین کہتا ہے کہ دوسرے کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے، یعنی کہ اتنی ہمیں حسن خلق کے اوپر وہ دی جاتی ہے تربیت. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ جہاں پر آپ ٹیکنیکل سکلز سیکھیں وہاں پر اس پیشے کے حوالے سے ہم اپنے اندر وہ سکلز جو کیریکٹر کے ہیں، جو بیہیویئر کے ہیں، وہ بھی لے کر آئیں کہ یہ جتنی سروس انڈسٹری ہے اس میں انسان کا بیہیویئر ہی اس کی کامیابی کی کنجی ہوتا ہے.